جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی باز نہ آئے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا۔ مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا تھا۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا، ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں، تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ان ننھی منھی بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں، کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتہ چلا کہ میری بوا، میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھییں بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر
کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری تو جوش مارتی تھی. ارے آج دیکھ لو، بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں. ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا. ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا. ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی. اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری. پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں. 3 سال ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے. اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے. جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کی پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں. ماں کی گود میں جو ہے دم توڑ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی. کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی. اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. کتابوں میں موجود ہے، ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ. مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمع بیوی کے ہجرت کر رہا ہے. اس گھر کا ہر آدمی نرالا. میں نے عرض کیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا. جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی. حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا. جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا. بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے. آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غم زدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا. مر تو سکتا ہوں لیکن غم دور نہیں ہو سکتا.
مجھے نیند نہیں آتی، اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا میرے آقا، ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ قیامت لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا۔ تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائیں گی۔ خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا، تیرا رشتہ خود خدا نے کیا۔ کیا شان ہے سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں۔ سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے۔ صرف دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے، دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے۔ سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو۔ سبحان اللہ، 6 برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہی۔ کیا کہنا اس زندگی کا، پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، 6 سیکنڈ کے لیے کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دھن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اس کی صورت جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جاتی۔ پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے، اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت صورت سے ملتی ہے۔ حضور کی سیرت صورت سے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ سب کچھ دے دیا، سبحان اللہ۔ سلیم الطبع خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی. کچھ دنوں بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے. اسما آئے, حضرت لیلا آئے, اور فلاں آئے, کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے. اچھی طرح سے غسل دینا, میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا. پیار سے غسل دینا. عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, اتنے روئے, آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. اطلاع دی گئی, خبر دی گئی, غسل سے فارغ ہو گئے, غسل دیا جا چکا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو, میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. کفن پہنا دو, میں جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. سرکار تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا, کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا, کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا, کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا. مالک کی کائنات کی قسم, ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ, مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا, بے ہوشی طاری ہوتی تھی. ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا. عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں, میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے. فرمایا میں کیا کروں عثمان, تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا, ساری ختم ہو جاتی. ساری کی ساری بیٹیاں تجھے ہی دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی اسی کو دیتا چلا جاتا, ساری مر جاتی. جنازہ جنت البقیع میں پہنچا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو. کلثوم کو پکڑ کر قبر. درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم, مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم. مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے, پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی. کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے, شکوہ نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا. حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی ہے, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا, ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا, عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا. پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں, گزارش کروں, آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا. تو جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے فاروق گھبرانا، گھبراتا کیوں ہے؟ گھبرانا فاروق، تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرض سے آتا ہے، زبان پیغمبر کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی، ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔
کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے، کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم، ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو، کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے، قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دے، کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو،
خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلام کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، بس ہے رعائی۔
یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے, بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی, نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا, سبحان اللہ, پھر قیمت تو بن گیا, وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ڈالا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہے جائیں گے.